السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت بہت مبارک، ٹھیرو مبارکیں. لوگ کہتے ہیں تم نے جو پریڈکشن کی تھی وہ صحیح درست شاید ثابت نہ ہو اس دفعہ. میں نے کیا پریڈکشن کی تھی؟ میں نے 160 سے 165 سیٹیں کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی. اتنی وضاحت کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی تھی، اور میں نے کیلکولیٹڈ بات کی تھی. میں نے ایسے بات نہیں کی تھی. کہاں کہاں دھاندلی کی کوشش ہوتی رہی، کہاں لوگ انوالو کرتے رہے سارے معاملے میں، اس پہ گفتگو ہوگی. بہت سو کی رات کی نیندیں اڑ گئیں، اور لنڈن پلان میں کہاں دڑاڑیں پڑ گئی، اور پاکستان کا آنے والا مستقبل کیا ہوگا، اور کیا اسٹیبلشمنٹ اپنا راستہ تبدیل کرے گی. اس پہ کرتے ہیں گفتگو آج کے پروگرام میں. سب سے پہلے میں وہ کلپ چلا دیتا ہوں جو پارس جہانزیب کے ساتھ پروگرام سنو ٹی وی میں میں نے کہا تھا، اور جو پریڈکشن کی تھی وہ پریڈکشن میری تقریباً سچ ثابت ہوئی ہے. سنیے گا میں نے کیا کہا تھا. ایک بات بتا دوں، میں بات کر رہا ہوں 1997 کی، جب یہ نواز شریف آیا تھا نا، تو میں بھکر میں تھا. بھکر میں کمشنر آفس میں سب اکٹھے ہوئے، تو بیٹھ کے ہمیں وہ کچھ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بریفنگ ہو رہی ہے کہ اس پولیس اسٹیشن میں اتنے ووٹ نکلیں گے. اور جب حالات خراب ہوں گے کیسے ہو رہا ہے. میں سنتا رہا، میں کہا ایسی مذاق کر رہے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں دوسرا کینڈیڈیٹ جیت رہا تھا، اور اناؤنس جو ہوا، جو رات بیٹھ کے رزلٹ تیار ہوا، وہی ہو رہا. یہ میں بات کب کی کر رہا ہوں؟ یہ خدا رہا، یہ الہامی وجدانی، یہ ساری باتیں جو ہے نا 100 کے قریب، یہ وہی ہے. حقائق میں اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں نا، جی میں بالکل پوچھ رہی ہوں. اور ٹرن اوور زبردست ہوا. آپ نے ووٹر کو جانے دیا تو 160 سے 165 کے قریب آزاد سیٹیں ہوں گی. آزاد سے مراد پی ٹی آئی کی سیٹ، آزاد سے مراد پی ٹی آئی کی. آپ نے یہ ساری گفتگو سن لی، اور ایک بات میں نے واضح کہی تھی، میری جو تاریخیں تھی اس پہ کیلکولیٹڈ تاریخوں میں یہ تھا کہ 1 فروری کے بعد اسٹیبلشمنٹ حال چھوڑ دے گی، موقع دے گی پورے کو. جو بھی اب ہونا ہے الیکشن، آگے جو الیکشن جیتا ہے جیت جائے، جو ووٹ پڑا ہے وہ ووٹ نکل آئے. مگر اس کے باوجود بھی 7 تاریخ تک زور جاری رہا. نگران حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کو میدان سے نکالنے کے لیے لگی رہیں. 70 کے قریب گرفتاریاں جو تھی، وہ چاہے پرپوزر، سیکنڈر، سپورٹر، کینڈیڈیٹ، ان سب کی جاری تھی. ایک کینڈیڈیٹ چودھری محمد یوسف کا میں نے آپ کو پی 35 وزیر آباد کا میں نے ساری کہانی آپ کے سامنے رکھ دی تھی. وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، پوری ڈیٹیل میں نے بتائی تھی آپ کو. اور جس طرح جھوٹے پرچے کیے اور پرچے خارج ہوئے، یہاں سزا اور جزا کا نظام جب تک نہیں ہوگا، جب تک اس پولیس کو پوچھا نہیں جائے گا، اس پولیس کو جب تک اس کے منطقی انجام تک، ان آفیسرز کو منطقی انجام تک نہیں لے کے جائے گا، تو یہ نظام چلتا رہنا ہے. یہ پانی گدلا رہے گا. اس گدلے پانی کی رنگت بدلنی ہے آپ نے، اور وہ آپ حکومت میں آئے بغیر نہیں کر سکتے. اس 2 سالوں میں جو جھوٹے پرچے اور جو جھوٹ اور جو کام ہوا ہے، اس کا منطقی انجام ضرور پہنچانا ہے، یاد رکھیے گا. اور اگر نہیں پہنچائیں گے تو پھر یہی چلتا رہے گا. یہی ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھنا ہے کہ ٹھیک ہے، جو ووٹ ڈالے وہی نکلے اور وہی چلے. اس طرح روکنے کا کام بند ہونا چاہیے. اور یہ بند جس طرح ہو رہا ہے، یہ بہت سے سوالات کا چھوڑ رہا ہے، بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں. اور کچھ باتیں ابھی اور کرتے ہیں، لیکن پہلے نتائج میں بات کر لیں. بڑے بڑے برج آپ نے الٹتے دیکھ لیے. نواز شریف کا مانسہرہ میں کیا حال ہوا. لاہور میں چلے جیتنے آ رہا، اپنی جگہ پر موجود ہے. جہانگیر ترین، اون چودھری، حمزہ شریف، یہ جیت ہار اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن اتنی بری طرح پٹیں گے، یعنی اتنے منہ کی کھانی پڑے گی. جو یہ بڑا خواب بنائی بیٹھے تھے، نواز شریف ایک بیانیہ ہے، نواز شریف ایک استخارہ ہے، جو مرضی آپ کہیں، جس طرح مرضی آپ شکل بنا کر رہیں، لیکن چہرے ننگے ہو گئے، بے نقاب ہو گئے، بڑی بری، بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے نکلے. پرویز خٹک کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی، جو وزیر اعلیٰ
بولے بیٹھے تھے, کلین سویپ کرنے لگے ہوئے تھے. اچھا وہ بیساکھیوں کے سہاروں پہ چلتے ہوئے. لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا ایم کیو ایم نے آ کے پریس کانفرنس بھی پہلے کر دی, شکریہ بھی ادا کرنا شروع کر دیا, حالانکہ وہ تو سیٹیں ہی نہیں جیتے. وہ سسٹم اور کیا بے نقاب ہو گیا, آپ کا الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا. آر ٹی ایس بٹھاتے رہتے, یہاں الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا, پروگرام سلو ہو گئے. لیکن فارم 45 تو آپ کو آنے چاہیے تھے نا. سلمان راجہ نے جو بیان یہاں دیا تھا وہ بیان آپ کے سامنے ہونا چاہیے. چلے میں سلمان راجہ نے کیا بیان رات کو جاری کیا تھا ذرا وہ سن لیجیے گا. اب سے تقریباً 15 منٹ قبل آر او حلقہ NA 128 لاہور کے دفتر پر 25 لاٹھی بردار لوگوں نے حملہ کیا اور کسی طرح وہ پولیس کا کارڈن توڑتے ہوئے احاطے میں داخل ہو گئے. ماڈل ٹاؤن میں واقع ایک اسکول جس میں یہ آر او صاحب کا دفتر قائم ہے, اور اس واقعے کو جواز بناتے ہوئے ایس پی صاحب نے مجھے کینڈیڈیٹ کو, جس کا ایک قانونی حق ہے کہ وہ آر او کے دفتر میں رہے جب پریزائڈنگ افسران کی جانب سے موصول ہونے والے جو رزلٹ ہیں ان کو ترتیب دیا جا رہا ہو اور ان کو جمع کر کے ایک رزلٹ کی جانب عمل کو بڑھایا جا رہا ہو. یہ ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے الیکشن کا, اور قانون میں مجھے مکمل اختیار اور اجازت حاصل ہے کہ میں یا میرا الیکشن ایجنٹ یا ہم دونوں موجود رہیں اس تمام عمل کی نگرانی کرنے کے لیے. مجھے زبردستی احاطے سے نکال دیا گیا ہے, اور اب میں اس ٹویٹ کے ذریعے پبلک کو اور حکام کو مطلع کرتا ہوں کہ اگر میری غیر موجودگی میں رزلٹ میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہم یہ معاملہ عوام کے سامنے رکھیں گے, قوم کے سامنے رکھیں گے, اور جو بھی ہو سکے گا کریں گے. اس میں ظاہر ہے قانونی چارہ جوئی بھی شامل ہے, لیکن ہم کسی قسم کا فراڈ نہیں ہونے دیں گے. عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے. میرے ہوتے ہوئے تقریباً 20-25 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس یا اس سے بھی زیادہ آ چکے تھے. ہر پولنگ سٹیشن پہ ہماری واضح برتری تھی, اور یہ برتری پورے حلقے میں پھیلی ہوئی تھی. تمام علاقہ NA 128 کا کور ہو چکا ہے, اور یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ اس حلقے کے ہر علاقے کے عوام نے PTI کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور بڑی وضاحت سے فیصلہ دیا ہے. اب اگر ہمیں نکالنے کے بعد اس فیصلے میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے, کوئی رد و بدل ہوتا ہے, تو یہ معاملہ عوام کی عدالت میں پیش کرتا ہوں. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ 11:30 بجے ہمیں واپس داخلہ دے دیا جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عوام کو سوچنا ہوگا کہ اس ملک کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے. جمہوریت کے ساتھ اس ملک. جی آپ نے سلمان راجہ کا بیان یہ سن لیا, کیا کیا ریٹرننگ آفیسر کے تھا, سمیر کھوسا کا ایڈوکیٹ کو کیا کیا, یہ سارا کچھ آپ دیکھ چکے ہیں کہ گونڈا گردی اور بدماشی اس طرح چلتی رہی ہے نا, رکی تو نہیں ہے. آر او فارم 45 پورے نہیں دیے, اور یہ الیکشن کمیشن جو وہ الیکشن کمیشن ہے کہ جس نے ایک ہی طریقے ایک ہی سیاسی جماعت کو بیک فٹ پر لے جانے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں کی, کیا کیا جتن نہیں بیتے, کیا کیا کچھ نہیں کیا. یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے, کوئی انوکھی بات نہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا. میں تو آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں, وہ حقائق جو سچ پر مبنی ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں, بولتی ہیں, تصویریں بولتی ہیں یہاں کی. تو ہر کنڈا جو ہے وہ ناکام ہو گیا پوری کوششوں کے باوجود. اب موقع آ گیا ہے کہ پورے 2 سال کا حساب ہونا چاہیے, باقی چھوڑ دیں آپ, لیکن جو جھوٹے پرچے اور یہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ٹرینڈ روکنا ہوگا. جس دن یہ ٹرینڈ رک گیا آئندہ سے پھر یہ نہیں ہو سکے گا. ہر کوئی ڈرے گا. پولیس والوں کو پتا ہے میرے خلاف کچھ نہیں ہونا, پرچہ دے دیا, اور ایسے پرچے درج ہوئے ہیں مدعی کوئی نہیں ہے, آتا ہی کوئی نہیں ہے, لیکن پرچے درج ہیں. لا کو وجود ہے, لا کو ریکارڈ ہے, اور کل پوچھتے ہیں جی وہ درخواست آیا تھا بھاگ گیا, وہ بھی درخواست آیا تھا دیکھ کے بھاگا چلا گیا. چلے آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہوگا اب؟ آگے پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ جماعت ہے. یہ کینڈیڈیٹ جتنے ہیں یہ آزاد جو مرضی کہتے ہیں, الیکشن کمیشن نے جو مرضی فیصلہ دے دیا, وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا ہے. اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں 15 تاریخ کے لیے نوٹس آلریڈی ہوا ہے. پشاور جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا اس کو سامنے رکھ کے میں بھی ایک متفرق درخواست دوں گا. کوشش کروں گا 15 سے پہلے اس کیس کی سماعت ہو, اس کیس میں ساری چیزیں سامنے آئیں اور سارا کچھ ہم عدالت کے سامنے رکھیں. پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ جماعت ہے. جتنے کینڈیڈیٹ انہوں نے نامینیشن پیپر انہوں نے داخل کیے, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آزاد کینڈیڈیٹ یا آزاد نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کے. اب پاکستان تحریک انصاف کو اسی وجہ سے آگے ریزرو سیٹیں ملنی ہیں.
تو ریزرو سیٹوں کو آگے کوٹا لینے کے حوالے سے یہاں اس کی ڈٹرمنیشن بہت جلدی ضروری ہے. یا تو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اوپر سسپینشن مل جائے, وہ آرڈر سٹے ہو جائے, یا ہماری ہائی کورٹ جو ہے اس بات کو ڈکلیئر کر دے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹھیک ہے خالی صرف الیکشن لے لیا, اپنے سمبل لے لیا سیکشن 215 کے تحت, لیکن آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعت موجود ہے, اور سیاسی جماعت کا وجود ہے, اس سیاسی جماعت کے وجود کو آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں. تو یہ بھی ذرا سمجھنا ضروری ہے. یہ سمجھے گے تو آپ کو بہت سی چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. تو یہ اب اگلا کہانی جو ہے نا, اگلی کہانی جو اب اگلی شروع ہونے والی ہے, یہ آفیشیل رزلٹ آنے کے بعد نمبر 2 پہ آپ کی جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ ملنی ہیں, وہ خواتین کی ہیں, وہ آپ کی اقلیتی سیٹیں ہیں, وہ سیٹیں ملا کے آپ کی پھر بننی ہیں. پھر آپ کو 374 سیٹوں پہ جب آپ پہنچیں گے, یہ 266 سیٹوں کا نتیجہ ہے, اور باقی سیٹیں جو ہے نا وہ ریزرو آپ کے پاس آنی ہیں, وہ پرپورشنیٹ کے مطابق آنی ہے. اس لیے اب اگلی جنگ جو ہے وہ بڑی سخت جنگ ہے, لیکن وہ جنگ بھی ہم نے لڑنی ہے, اور جنگ کے نتائج بھی انشاءاللہ اب آپ کی فیور میں ہوں گے, آپ کی مرضی میں ہوں گے. وہ جب آ جائے گا سارا کچھ, تو پھر آپ ایک پوری طرح سے اپنی کابینہ وزارت عظمیٰ, یعنی اب صدر پاکستان جناب جناب عارف علوی صاحب وہ باقاعدہ حکومت بنانے کا کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کو, اور پاکستان تحریک انصاف آگے اپنا وزیر اعظم کینڈیڈیٹ دیتی ہے آزاد کے طور پر. 160 سے 165 تک میں نے سیٹیں کہی ہوئی ہیں. جتنا رزلٹ رہا تک میں جتنا پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت جتنی بھی آئی ہیں وہ آپ لوگوں کے نالج میں آ گئی ہے. جو بڑی باتیں تھیں, جو پاکستان مسلم لیگ نون کے خواب دکھاتے تھے, میں آپ کو کہتا تھا, میں چیلنج کرتا تھا کہ نواز شریف کہیں نظر نہیں آئے گا, نواز شریف اپنی سیٹوں سے ہارے گا بھی, اور آپ نے وہ بھی سارا دیکھ لیا ہے, وہ چیزیں بھی ساری سامنے آ چکی ہیں. تو مایوسی گناہ ہے, یاد رکھیے گا. پاکستانی قوم نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا, انہوں نے بتا دیا کہ آزاد اور خود مختار قوم ہے, یہ کسی امریکی ایجنڈے کے نیچے لگنے والے نہیں, کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا نہیں لیں گے. عمران خان کو ساری اگر غلطیاں بھی ہیں وہ معاف کر کے انہوں نے قوم کے سامنے رکھ دی. غلطی میں تو نہیں سمجھتا کوئی غلطی کسی طرح سے بھی ان کی 9 مئی کا کوئی عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا کنسرن نہیں ہے. جنہوں نے کیا ان سے پوچھیں آپ, لیکن بہرحال گلے پڑ گیا ہوا ہے تو ڈھول بجانا پڑ رہا تھا. اور لیکن اب تو پوری قوم نے سرخرو کر دیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.